ایک کسی نے پوچھا ہے کہ کیا ہر بے ادبی گناہ ہوتی ہے؟ اگر کوئی جان بوجھ کر بے ادبی کرے تو؟ اگر کوئی نجس ہاتھوں سے ٹائپ کرتا ہے یا حروف تہجی لکھتا ہے جان بوجھ کر تو کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، ہر بے ادبی گناہ نہیں ہوتی، وہی بے ادبی گناہ ہوگی کہ جس کو قرآن نے بے ادبی قرار دیا اور اس عمل سے منع کیا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا صحابہ کرام نے، یا امت کے جو علماء ہیں، مجتہدین، مفتیان کرام جو مسائل کو جانتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ بے ادبی گناہ ہے، تو پھر تو گناہ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم ادب مانتے ہیں، لیکن خلاف ادب کرنا گناہ نہیں ہوتا۔ جیسے کعبۃ اللہ کو پیٹھ نہ کرنا ایک ادب ہے، لیکن اگر آپ کر لیں تو کوئی گناہ نہیں۔ ہزار لوگ طواف وغیرہ کر کے باہر نکلتے ہیں تو کعبۃ اللہ کو پیٹھ ہو رہی ہوتی ہے، کوئی گناہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے یہ ناپاک ہاتھ ہیں، فرض کر لیں آپ کے، اور آپ اس سے ٹائپ کر رہے ہیں، قرآن پاک ٹائپ کر رہے ہیں، تو یہ ایک لوگ کہیں گے بے ادبی ہے۔ ادب کا تقاضا یہ پاک ہو کر کریں، لیکن اس میں آپ نہ قرآن کو ٹچ کر رہے ہیں، نہ قرآن تک آپ کے کوئی گندگی پہنچ رہی ہے۔ ویسے بھی جو آپ ٹائپ کرتے ہیں، اگر آپ غالباً اب تو ٹائپ رائٹر کا دور نہیں رہا، آپ کی بورڈ سے لکھ رہے ہوں گے، کمپیوٹر کے اوپر لکھ رہے ہوں گے، تو کمپیوٹر میں یا آپ کے موبائل میں جو کچھ ڈیٹا پہنچتا ہے وہ حقیقتاً آپ کی رسائی وہاں تک ہوتی نہیں۔ اگر اسکرین پہ بھی ہاتھ لگا دیں تو آپ کا کسی لکھی ہوئی چیز یا نقش کے اوپر ہاتھ نہیں لگتا ہے، تو لہٰذا یہ بے ادبی ضرور ہے، لیکن یہ ایسی نہیں ہے کہ اس میں گناہ ہو۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اب جیسے مدینہ شریف میں کوئی جائے اور جوتی نہ پہنے کہ بے ادب ہے، بہت اچھی بات ہے، اگر وہ افورڈ کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی پہنتا ہے تو کیا اس کو گناہ گار قرار دیں گے؟ نہیں۔ تو اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے پاس سے کچھ چیزیں ادب کی بنا کر اور اس کو ادب قرار دے کر، اور پھر اس کے اوپر لوگوں کے عشق کو پرکھنا، ان کے تقوی کو، ان کی پرہیزگاری کو، اور جو آپ کے بنائے ہوئے خود ساختہ معیار پر پورا نہ اتر رہا ہو اسے آپ کہیں یہ بے ادب ہے، یہ گستاخ ہے، یہ اس میں عشق کی کمی ہے، یہ محتاط نہیں ہے، غیر متقی ہے، اس طرح صحیح نہیں ہوتا۔ ادب وہی ہے جس کو شریعت نے کہا ہو، علماء نے کہا ہو، یا قرآن حدیث جیسے کہتی ہیں، یا ہمارے عرف میں اس کو ادب شمار کیا جاتا ہو، اور اکثریت جو علماء کی ہے وہ اس کو ادب کہتے ہوں، تو ٹھیک ہے۔ اس میں بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ ہر اس کا خلاف کرنا کوئی گناہ نہیں ہوتا، لیکن اپنے پاس سے اب اپنی سوچ اور فکر سے ایک چیز کو ایجاد کریں اور اس کو معیار بنا دیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ خود کر سکتے ہیں ادب جتنا کریں، دوسروں پہ فتویٰ نویسی نہیں کریں گے۔ تو ایسا کوئی بھی معاملہ ہو علماء سے رجوع کر کے معلوم کر لیں کہ یہ بے ادبی جو ہے یہ گناہ میں شمار ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ بیسٹ ہے۔ آپ نے تو مطلقاً پوچھا، پرٹیکولر اگر آپ کوئی چیز پوچھتے کہ یہ ہے کہ نہیں تو اس کے بارے میں حکم بیان کر دیتا۔ ایک سسٹر نے کہا کہ مجھے بڑی سے بڑی خوشی مل جائے یا کتنا ہی غم کی بات ہو، نہ مجھے قلب میں خوشی محسوس ہوتی ہے، نہ میں کوئی غم فیل کرتی ہوں، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ تو کہتی ہیں کہ میرا دل سخت ہو گیا ہے، کیا یعنی گمان ہے کہ میرا دل سخت ہو گیا ہے، کیا مومن کے ساتھ ایسا مسئلہ ہونا چاہیے؟ جی بالکل نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک غلط روش ہے اس اعتبار سے کہ اگر یہ آپ کی قدرت و اختیار میں نہیں ہے، خیر تو پھر تو آپ گناہ گار نہیں ہو رہی ہیں۔ یہ ایک بے اختیار اگر چیز ہے کہ آپ کے قدرت و اختیار میں نہیں ہے، اور اکثر ایسی ہوتا ہے کہ قلبی معاملات ہمارے قدرت و اختیار میں نہیں ہوتے، اور جو چیز ہمارے قدرت و اختیار میں نہ ہو اس میں ہم گناہ گار نہیں ہوتے۔ جیسے قلب میں گندا خیال اچانک آ جانا، یہ اچانک آنا ہی تو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، نفس کی طرف سے، اس کو روکنے کا تو ہمیں اختیار ہی نہیں ہے، تو آنا برا نہیں ہے، ہاں اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا برا ہوگا۔ لیکن ایک مومن کی شان یہ ہے کہ اس کا ظاہر باطن بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے صالحین جو بندے ہیں ان کے مطابق ہو۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوشی بھی محسوس فرماتے تھے، آپ کا چہرہ کا رنگ چمک جایا کرتا تھا، اور صدمہ سنتے تو آپ افسردہ ہو جاتے تھے، اگر آپ نافرمانی رب دیکھتے تو رنگ متغیر ہو جاتا تھا، سرخ رنگ ہو جاتا تھا، حتیٰ کہ صحابہ نے فرمایا کہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے انار کے دانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گالے اطہر پر نچوڑ دیے گئے، اتنا جلال سرکار کو آتا تھا۔ اور اسی طرح آپ روئے بھی ہیں، کئی معاملات میں آپ کا بکا فرمانا بھی ثابت ہے، جیسے آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو سرکار رو پڑے، آپ کے آنسو نکل آئے، تو کسی نے پوچھا رسول اللہ آپ بھی؟ وہ سمجھے شاید جو سرکار نے اپنے آپ کو مار کر اور نوحہ وغیرہ جیسے اس زمانے میں رائج تھا عورتوں کے مابین، اس سے سرکار نے منع فرمایا تو یہ بھی اس میں شامل ہوگا۔ سرکار نے فرمایا یہ اس میں نہیں، بلکہ یہ تو رحمت کے آنسو ہیں،
یعنی دل مغموم ہے۔ اور آپ سرکار نے یہ حضرت ابراہیم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم تمہاری جدائی سے ہم بڑے غمگین ہیں، لیکن ہم تو وہی کہیں گے جس پہ ہمارا رب راضی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسی بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا، سرکار پورے سال غم کی کیفیت میں رہے، اور آپ ان کو یاد کرتے تھے بہت زیادہ، کیونکہ آپ کو سب سے زیادہ ازواج میں انہی سے محبت تھی۔ دوسرے نمبر پہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آتی ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ کیفیات ایک مومن کی ہونی چاہیے۔ آپ تھوڑا سا دین کی طرف آئیں، آپ موت کو یاد کریں۔ آپ خاتون ہیں چونکہ تو قبرستان ویسے تو نہ جائیں، قصداً کبھی وہاں سے گزر رہی ہوں، تھوڑی دیر روڈ کے کنارے کو ٹھہر کر عبرت کی نگاہ ڈالیں۔ اسی طریقے سے کبھی اگر آپ قوی دل کی ہیں تو اسپتالوں کے ایمرجنسی وارڈز میں چلی جائیں، وہاں لوگوں کو دیکھیں۔ تو یہ اس طرح کی جب تکلیفیں پریشانیاں دیکھتے ہیں تو دل کے اندر اگر کوئی سختی موجود ہوتی ہے اس کا زور ٹوٹتا ہے۔ اور قرآن پاک کی ترجمہ تفسیر کے ساتھ تلاوت کریں، اس میں عذابات الہی کو پڑھیں، پچھلی قوموں کے ہلاک ہونے کے واقعات کو پڑھیں، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر مثبت تبدیلیاں پیدا فرما دے گا۔ ہم آپ کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ اور ایک یہ کہتی ہیں کہ نفلی صدقہ وغیرہ جمع کر کے رکھا ہوا ہے، کیا یہ کفارہ اس سے ادا کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ اگر آپ نے کچھ پیسہ نکال کے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے رکھا ہوا ہے، جب تک یہ آپ سے جدا نہیں ہوتا، یہ مال زکوٰۃ تو کہلائے گا لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی تو نہیں ہوئی، اس سے آپ کفارہ ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح نفلی صدقہ رکھا ہوا ہے، اس سے آپ بالکل کفارہ ادا کر سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کسی کی بیوی اپنے بچوں کو لے کر میکے چلی گئی ہے لڑ جھگڑ کر، اور اب وہاں سے کہہ رہی ہے کہ مجھے نفقہ دیا جائے، نفقے کا مطالبہ کر رہی ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ اگر تو قصور شوہر کا ہے کہ شوہر کی قصوروں کی وجہ سے وہ گئی ہے، مثلا وہ فاسق فاجر غیر مردوں کو گھر میں لاتا ہے، یا بیوی کو گندے اور غلط کاموں کی طرف مائل کرتا ہے، انہیں گناہوں میں لگاتا ہے، تو یہ لازم بات ہے ہجرت تو واجب ہوگی، وہ چلی گئی وہاں پر۔ ایسی صورت میں تو بیوی بچوں کا نان نفقہ شوہر پر لازم ہوگا۔ لیکن اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی ایسی معقول ریزن ویلڈ ریزن نہیں ہے، وہ ویسی لڑ جھگڑ کے چلی گئی ہے، تو بچوں کا نفقہ تو شوہر پہ لازم ہے۔ لیکن جب تک بیوی نافرمانی کر کے اور لڑ جھگڑ کر شوہر کے گھر سے دور چلی جاتی ہے، یاد رکھیں اتنے عرصے کے نفقے کی بالکل مستحق نہیں ہوگی، اس کو کوئی پیسہ وغیرہ نہ دیا جائے، اور اس میں شوہر بالکل گناہ گار نہیں ہوگا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ سنا ہے کہ کسی نے کہا کہ اگر کوئی حج یا عمرہ مسلسل کرتے رہیں تو اس کے عیب لوگوں پہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس میں دیکھیں کوئی تک بندی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بندوں کے عیب کو چھپاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تو تمہارے عیبوں پہ پردہ رکھتا ہے، تم خود اپنے پردہ چاک کرتے ہو۔ ہم بتاتے ہیں اپنے بے تکلف دوستوں کو، ہم بتاتے ہیں اپنے گناہوں کو مجالس کے اندر، ہم اپنے گناہوں کو دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں بغیر کسی شرعی وجہ کے، تو ہم تو اپنا پردہ خود چاک کرتے ہیں۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس امت کے لیے کرم نوازی فرمائی کہ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال کے رکھا ہے۔ حتیٰ کہ برود قیامت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جب ایک گناہ گار کو بلائے گا، حدیث میں سرکار نے فرمایا کہ مخلوق اور اس کے درمیان ایک پردہ حائل کر دے گا، پھر اپنے بندے سے ہم کلام ہوگا اور فرمائے گا تو نے فلاں فلاں گناہ کیے، تو اس کی زندگی کے صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ ذکر کرے گا، وہ اقرار کرے گا کہ ہاں یا رب میں نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، اور وہ دل میں ڈر رہا ہوگا کہ اب اللہ تعالیٰ میرے کبیرہ گناہوں کو بیان نہ کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کہ اس کے کبیرہ گناہوں کو ظاہر کرتا، اس سے فرمائے گا میں نے ان تمام گناہوں کو نیکی میں بدل دیا۔ تو اس وقت اچانک وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میرے وہ کبیرہ گناہ کیا ہیں، کہاں ہیں؟ وہ تو بہت سارے کبیرہ بھی تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق دھک فرمائے گا، مسکرا دے گا اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق، جو اس کی حقیقت کو ہم نہیں جانتے وہ کر دے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے بندوں کا تو اللہ تعالیٰ بروز قیامت بھی پردہ رکھے گا۔ اب یہ اتنی احمقانہ بات کرنا، ہم اللہ کی بارگاہ میں گئے ہیں، رحمت حاصل کرنے گئے ہیں، وہاں پہ گناہوں کے کفاروں کا بہت زیادہ سامان بھی ہوا ہے، حج کے اندر دیکھ لیں، مزدلفہ میں، عرفات میں، اور پھر بارگاہ رسالت میں حاضری ہو، اور ہم وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں التجا کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر کے ہمارے گناہوں کے کفارے کا کچھ سامان کروائیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حبیب اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، پھر یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کریں اور آپ بھی ان کے لیے بخشش طلب کریں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ اس بارگاہ رسالت میں جا کے جب آپ استغاثہ کرتے ہیں، سرکار ہاتھ اٹھاتے ہیں، گناہ ختم۔ یہ ہمیں حسن ظن قائم رکھنا چاہیے۔ اب یہاں یہ کہہ رہے ہیں حج عمرہ کرتے جاؤ عیب ظاہر ہو جائے گا، ارے بھائی دماغ درست ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس قسم کے جہلا اگر کوئی ہے آپ کے اطراف میں، ان سے کوسوں دور بھاگیں،
ان کو اپنی مجالس سے نکال دیں. یہ تباہی مچانے والے لوگ ہیں، انہوں نے اصل دین کو پیچھے کر کے اپنی ایک نئی شریعت کو متعارف کروایا ہے. ان کو مان لو، نبی کو مانو یا نہ مانو، ان کو مان لو، ان کی تعلیمات قبول کرو، قرآن کی تعلیمات آپ تک پہنچے نہ پہنچے. اس قسم کے جاہل لوگوں کو اپنے درمیان سے ہٹائیں اور اصل دین کی طرف آئیں، تبھی آپ نجات پائیں گے.